بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم یوتھ پہ اسپیسیفکلی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی جو میڈن ایج ہے وہ 21.4 ایئرز ہے. دیٹس مین کہ 50% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ لیس دین 21 ایئرز ہے. اور جنرلی اگر ہم لیس دین 30 ایئرز پہ جائیں تو وہ 65% پاپولیشن ہے. اس پاپولیشن کو اگر ہم نے صحیح طرح استعمال نہ کیا تو یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. ہمیں اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں. انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے نیبرنگ کنٹریز، خاص طور پہ چائنا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 65% اولڈ پاپولیشن ہے، ان کی یوتھ پاپولیشن کم ہے. تو وہاں ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں. اس کے علاوہ یورپ اور ادر کنٹریز میں وہ کون کون سی سکلز ہیں یا وہ کون سے شعبہ جات ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ ہے. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم، کیا ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ سسٹم اس کو میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس پہ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے اور اس کے لیے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مس گلسانہ منشا کا جو ماہر تعلیم ہے، ٹرینرز بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں، اور نذیر حسین صاحب کا جو ایڈیشنل سیکرٹری فارن رہے ہیں. ان کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے اور لوکل بھی ہے. تو دونوں طرف سے ہم ان کو سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو مس منشا، آپ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ یوتھ کو کافی عرصے سے ڈیل کر رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یوتھ میں کون سی کوالٹیز ہیں جو ہم آگے لا سکتے ہیں؟ ایک تو کانفیڈنس لیول مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے جی، اور کانفیڈنس کا ہونا سب سے ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہاں آ جاتی ہے کہ جب ہم اس کانفیڈنس کو استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس کس ڈائریکشن میں یوز کیا جا رہا ہے، بالکل، تو وہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ مجھے نہیں نظر آتی. سیکنڈلی میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ان بچوں کے پاس، ان جوانوں کے پاس ڈیجیٹلائزیشن کی بڑی نو ہاؤ ہے، بالکل، کیونکہ ان کے دور کے یہ چیز ہے. اور اسپیشلی 2023 تو بالکل ایک ریولیوشنری ایئر ان دا ہسٹری آف مدر ارتھ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا ہے ان دا ہسٹری آف یونیورس. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن، آئی ٹی اسکلز ان لوگوں کے بڑے اسٹرانگ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم لوگوں کی جو ایج کے لوگ ہیں. ابھی کل ہی میں جیسے ایک فلم دیکھ رہی تھی تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ینگ، بالکل میرا خیال ہے 14-15 ایئر اولڈ گرل، اور اس کی مدر جو ہیں وہ مسنگ، مووی کا نام بھی مسنگ ہے. تو وہ گم جاتی ہیں اینڈ دا وے اعجاز اس بچی نے اپنے وہ سارے آئی ٹی کے سکلز، کہاں کہاں وہ ای میلز کو، کہاں کہاں وہ میپس کو یوز کرتی ہے، پھر ویڈیوز نکالتی ہے، پھر جتنے سوشل ایپس ہیں وہ اپنی مدر کے وہ ڈسکور کرنے کی یا ایکسپلور کرتی ہے. اینڈ فائنلی شی فائنڈز ہر مدر، جو کہ وہاں کی انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی ہوتی. تو مجھے اپنے ملک میں بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے آئی ٹی اسکلز بہت کمال ہیں، لیکن اگین یوز جو ہیں وہ وہی اسنیپ چیٹ کو یوز کرنے میں یوز ہو رہے ہیں، ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یا انسٹاگرام کے اوپر یوز ہو رہے ہیں. اور ڈائریکشن بھی اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہی کہ ان کے ارد گرد جو ایڈلٹس یوز کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں بڑوں کو، اسکولس کے بیچ میں ٹیچرز کو، یا اپنے ارد گرد جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر بڑے واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کو، ان اسکلس کو صرف اسی ڈائریکشن میں یوز کر رہے ہیں. جبکہ میرا خیال ہے کہ ان بچوں کے آئی ٹی اسکلز ایز کمپیئر ٹو اس، کیونکہ میں سارا دن اس ایج گروپ کے بیچ میں ہوتی ہوں، اینڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ، دے آر ویری اسمارٹ یوزرز. تو آئی ٹی اسکلز ان کے، ایک ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تیسری چیز مجھے لگتا ہے کہ ان کے لینگویج اسکلز آر فار بیٹر دین. مجھے یاد ہے کہ جس دور میں میں پاکستان میں واپس آئی تھی تو مجھے صرف انگلش اور عربک بولنی آتی تھی. آئی نیور نیو اردو، آئی نیور نیو پنجابی. اینڈ مائی مدر ہیڈ ٹو کیپ اس ہوم فار 1 year بیکاز ہمارا جو ایکسنٹ تھا وہ امریکن تھا، اور وہ امریکن ایکسنٹ اس وقت یعنی 25 years بیک اگر آپ چلے جاؤ تو وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ ایکسپوجر نہیں تھا. ان بچوں کے پاس لینگویج کا ایکسپوجر صرف انگلش کا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ بچے کورین، چائنیز، جرمن،
یہ والی ساری لینگویجز جو ہیں اس کی فرینچ بہت زیادہ فرینچ تو تقریباً ہر اسکول میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے بیسکس بھی اب بچوں کو آتے ہیں دے ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن انگلش کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک مہارت ہے, ناٹ دا رائٹنگ اسکلز بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپیکنگ اسکلز, انگلش لینگویج اسپیکنگ اسکلز. کال سینٹرز میں سارے بچے کام کر رہی ہے اور I got this chance of meeting these boys and girls sitting in the call centers. میں نے کچھ call centers کو visit کیا کیونکہ جب ان کی مجھ سے فونس کے اوپر باتیں کروائی گئیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی فارنر بات کر رہا ہے, تو I couldn't believe it. میں نے کہا no, you're lying and 100% یہ کوئی فارنر بچے ہیں جن کو آپ پاکستانی بنا کے شو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میم آپ ہمارے کال سینٹرز کو وزٹ کریں, اور پھر ایک DHA میں, ایک گارڈن ٹاؤن میں میں نے بہت کال سینٹرز کو وزٹ کیا, اور جب میں نے لائف کمیونیکیشن ان کے ساتھ کی, مائنڈ بلوئنگ. سو دیر کمیونیکیشن اسکلس, دیر IT skills and their confidence level. I think these are the 3 things جو ابھی تک ان کو اتنا امپاور کرتی ہیں کہ جہاں پہ یہ بٹ اس کی یوٹیلائزیشن اس طرح نہیں اس طرح سے نہیں ہو رہی. سوائے کانفیڈنس بھی ساری بات ہے, آپ کو اگر چاہیے تو آپ دیکھیں کہ کال سینٹرز کے اوپر کانفیڈنس ہے تو وہ اتنے دھڑلے سے وہاں انگریزوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور ود ان 6 months وہ ٹرین ہو کے شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی کم. اعجاز جن بچوں سے میں ملی میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میم hardly 2 months 3 months. That's great. تو وہ مجھے ایک لگا کہ ایک بڑی اچھی ڈائریکشن جو تھی کال سینٹرز والوں نے ان بچوں کو بڑا اچھا انگیج کیا, اور اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ they were earning money. So that is something very good. It was exposure, it was money, it was the utilization of the skills in the right direction. So یہ کچھ ایسے skills ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ جن کو نہیں, یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے میں نے بھی نوٹ یہ چیزیں کی ہیں کہ موسٹلی سم ٹائم میری کلاس صبح ارلی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو کچھ اسٹوڈنٹس لیٹ آتے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ لیٹ آنے کی ریزن کیا. میرا خیال تھا وہی کہ ساری رات کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو لیٹ اٹھتے ہیں, پھر نہیں وہ راتوں کا نہیں, ہم کال سینٹر میں کام کرتے ہیں. جی, اور چونکہ یہ کال سینٹرز آر ڈیلنگ ود دی برٹش اینڈ امریکن کنٹریز, سو ان کے ٹائمنگس پر وہ 3 بجے سے رات لے کر رات 10 بجے تک برٹش ٹائمنگ ہوتا ہے, اور جو امریکہ والے بچے ہیں وہ 6 سے صبح 4 بجے تک کام کر رہے ہوتے ہیں. مائی اون سن ایکچولی ہی اسٹارٹڈ ہز کریئر لائک ایز ایٹ اے کال سینٹر, اور وہ رات کو وہی 2-2:30 بجے آتا ہوتا تھا, 3 بجے پہنچتا تھا گھر, پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی جانا ہوتا تھا اس میں. تو میں اس کو پوچھتی تھی تمہیں نیند نہیں آتی؟ کہتا نہیں, بس 4 گھنٹے کے بعد پھر مینیج کر لیتا ہوں. بٹ دیٹس ہاؤ ہی اسٹارٹڈ ہز کریئر ایز ویل. جی نذیر صاحب, آپ کا تو کافی انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, باہر کے کئی ممالک میں آپ نے کام کیا ہوا ہے. پہلے تو وہاں کے یوتھ اور یہاں کے یوتھ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یہ تو پرسپیکٹو کا ایشو ہے. کسی بھی سوسائٹی کی جو لوگ ہیں انکلوڈنگ یوتھ, وہ اس سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں ہی اسٹڈی ہو سکتی ہے. ہم اس یوتھ کو اس یوتھ کے ساتھ میرا نہیں خیال کمپیئر کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہے, میں عموماً یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم یوتھ کو ایک ممبر آف سوسائٹی سمجھیں, اپنے بچے نہ سمجھیں ان کو, نا ممبر آف سوسائٹی اس کو سمجھیں. پھر ان کا اس سوسائٹی میں کیا رول ہے, یہ ہونا چاہیے, اور اس اکانومی میں پھر کیا رول ہونا چاہیے. پھر آپ اس کو ایز اے انڈیویجول دیکھتے ہو یا ایز اے سٹیزن دیکھتے ہو. بالکل. اور یہ 4-5 ڈفرینٹ کانٹیکٹس ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں بالکل فرینکلی بات کر رہا ہوں اینڈ کینڈیڈلی کرتا ہوں, ہم ایون ایشو کو بھی سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال, بالکل نہیں سمجھتے ہیں. آپ کی 64% جو پاپولیشن ہے بلو 30 اور 30, دے آر, ہم کہتے ہیں ایسٹ ہے, وہ دے آر یور اکنامک ایسٹس. وہ آپ کے پروڈکشن کا فیکٹر ہیں, لینڈ, لیبر اینڈ کیپٹل. ٹھیک ہے, سوشل کیپٹل بھی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن کے طور پہ تیار کرتے ہو
جو میرے خیال میں آج کل پاکستان کو سخت ضرورت ہے اس کی، ہے نا. یا آپ صرف اس کو ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہو، یا آپ اس کو ایک اچھا فیملی کا ممبر بنانا چاہتے ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے یہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہوں گا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ ایسپیکٹ سارے ہیں اس کے، لیکن مین چیز دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس جنریشن کو گروم کیسے کرتے ہیں اور کس پرپز کے لیے گروم کرتے ہیں. میں اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو گروم کریں ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن. پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے لوئسٹ ہے. آپ کا تو فیلڈ ہے یہ ریسرچ کا اور پڑھانے کا. جو پروڈکٹیوٹی ہے ہمارے لیبر کی، یہ سارے اس کا حصہ ہیں. بالکل سارے. وہ کہاں پر ہے؟ ٹائم مینجمنٹ بھی ایشو ہے. ایک نمبر 1 پروڈکٹیوٹی، لیٹس فوکس آن پروڈکٹیوٹی کی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. پھر نمبر 2 بات کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اکانومی کی ڈیمانڈ کیا ہے اس وقت. امپلائمنٹ بعد میں آتی ہے. اکانومی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے پاس اسکلڈ مین پاور ہونی چاہیے. اب اسکل کیا ہونے چاہیے کہ اس وقت ہم جو گلوبل لیول کے اوپر ٹیکنالوجیز جن کی ڈیمانڈ ہے، ظاہر وہی پروڈیوس کریں گے آپ. وہ کون سی ہیں اور وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہم کر بھی چکے ایک آدھی سیشن میں آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور ہے. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر ہم سنجیدگی سے اڈاپٹ کر لیں ہماری فیوچر کی پروڈکشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ اس میں اسپیشلائزیشن شروع کر لیں. بہت زیادہ اسپریڈ نہ کریں اپنے آپ کو. میں نہیں کہتا کہ باقی نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن اس کو بھی فوکس کریں چونکہ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. تو بچوں کو اس کے لیے گروم کر لیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ بچوں کو گروم کرنا کہ پنجاب یونیورسٹی میں کتنے لاکھوں سے اوپر ہے بچے ہیں، آپ سب نہیں کر سکتے ہو نا. آپ پلان کرو ان کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں نے وہ سنا تھا ڈاکٹر سیف کو کہ 5 لاکھ ویکنسیز ہیں آئی ٹی سیکٹر میں. اب 5 لاکھ تھوڑے نہیں ہوتے. اب 5 لاکھ کو آپ ٹرین کریں اور پھر آئی ٹی کے اندر بھی سب سیکٹرز ہیں، اس میں آئی ٹی سب سے اوپر ہے. تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں، ایز اے پلان کریں اس کو اور اسٹریٹجائز کریں. اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے ہر سال مثال طور کے اوپر 5,000 آئی کے کریئر اسپیشلسٹ کریٹ کرنے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے نا. پھر چلیں. وہ پھر فیکٹر پروڈکشن کا حصہ ہے. اس میں پھر باقی فیکٹر نیچے رہ جائیں گے کہ آیا ان کو کانفیڈنس ہے، آیا کہ ان کو ایٹیکیٹس ہیں یا نہیں ہے، یا وہ اور ہیں. یہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں لیٹ می جسٹ کور تاکہ وہ اگنور نہ ہو جائیں. وہ اسکول لیول کے اوپر واٹ نارملی آپ نے جو کہ ابراڈ کی بات کی، وہ پڑھاتے ہیں سوشل ایموشنل لرننگ کو، SEL. اب ہمارے یہاں تو میرا خیال میں کہ یہ کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. پھر ہمارے یہاں ایک دیکھیں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے کسی کے کانٹیکسٹ میں، کتنی ریڈیکلائزیشن ہے. آپ اچھلا کی بات کر رہے تھے، یہ ریڈیکلائزیشن ہے کہ آپ نے ایک ڈریس دیکھا اور آپ نے کچھ نتیجہ اخذ کر لیا. آلموسٹ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا رہ گیا وہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی میڈیا نے، کسی انٹیلیجنشیا نے انٹلیکچوئل میں ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، وہ پرسن کے پیچھے لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایشو کیا تھا
ریڈیکلائزیشن ہے, اس کو تو ایڈریس نہیں ہوا نا. دس واز دا ٹائم ڈاکٹر صاحب دیٹ وی شوڈ بی ڈسکسنگ ہیئر کہ واٹ لیڈ ٹو دیٹ انسیڈنٹ. اب یہ موقع ہے کہ اس کو اوپن کریں, شاید ویسے اوپن نہیں ہو سکتا ہوگا, تو میرا تو کہنا یہ ہوگا کہ پرائرٹائز کریں. ایک ایشو ہے ریڈیکلائزیشن کا, بہت بڑا ایشو ہے, اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. یہ اگر یہ نہیں کریں گے جو باقی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں 100% کامیاب ہوں گے. تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں, بہت بڑی رکاوٹ بنے گی ان کا. تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں, ایکسٹریمزم, ریڈیکلائزیشن تھوڑا فرق ہے دونوں میں, ریڈیکلائزیشن میں اور ایکسٹریمزم میں. آپ کا ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی جو ہے, سینٹیمنٹ کتنا اسٹرانگ ہے, خاص کر آپ کے جو بارڈر ریجن ہے کے پی کے کا. I don't want to continue ایک قسم کا مونولوگ, but the issue is again very serious, ہے نا. ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے کے پی کے میں الیکشن کمپین نہیں کرنے دیا. کتنا بڑا ایشو ہے. آپ جو مرضی باتیں کر لیں, جب تک کہ آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے. پھر جو اور بھی لے لیں اس کے پیچھے عوامل جو بھی تھے کہ ہم نے افغانستان میں اینٹی کمیونزم ایک اسٹرگل کرنی تھی, وہ ہم نے ان کو کریٹ کیا. تو بھائی کریٹ تو کیا, لیکن اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ بھی تو ہونا چاہیے تھا. آپ کی سوسائٹی میں یہ ہوا. وہ ایک ذکر ہم نے اور بھی کیا تھا, اب میم اس وقت سیکشن میں نہیں تھی, کہ ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے تھی. اگر ہم نے 20 سال رشینز کو چیز کرنے میں لگا دیے اور پھر اگلے 20 سال ان لوگوں کو ہینڈل کرتے رہے جن کو استعمال کیا تھا, ٹھیک ہے, جس کے لیے ایک اور سپر پاور کو آنا پڑا. اب اس میں سے ایک تیسرا ایول نکلا. ڈسکشن اور طرف نہ چلا جائے, میں چاہ رہا ہوں پیچھے آئے, لیکن یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. جو ہمارے ہاں اس کا امپیکٹ ہوا, آپ نے سولوشن نہیں نکالا اس کا. وہ آپ کی جو اسٹریٹجی تھی لیٹ سے اینٹی طالبان, اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ ایگزٹ کیسے ہوگا اس کا, بالکل نہیں تھا. دس از دا کلاسل فیلئر آف انٹیلیجنشیا, دا رولنگ ایلیٹ, دا پالیسی ایلیٹ. یہ اس کے اندر ان بلٹ ہونا چاہیے تھا کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اور اب ہم کیا کریں. اکثر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب مسائل بناتے ہیں نا, تو اس کی بھی ہم ایگزٹ اسٹریٹجی بلڈ کرتے ہیں کہ مسائل اگر فائر کرنے کے بعد وہ آپ کی کنٹرول سے آؤٹ ہو جائے, ہاں, تو پھر آپ نے کیونکہ آؤٹ ہو گیا تو آپ کہیں بھی جا کے وہ تباہی کر سکتے. چونکہ ڈاکٹر صاحب اسپیس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو یہ ان کا ایگزامپل بھی جو ہے وہ بھی میزائل کا ہے. ویلاسٹی کٹ آف کا ویلاسٹی کٹ آف کا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ ایک رینج ہے, جس رینج میں اس نے چلنا ہے, اس رینج سے وہ جیسے ہی باہر ہوتا ہے, بالکل, تو ایک ایکسپلوسیو سسٹم آٹومیٹکلی ٹریگر ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے. ہاں, اس کو ڈسیبل کر دیتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. رول بیک میکانزم ہے اس کا ایک, تاکہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. اب بات جو اور طرف ہو رہی تھی, اچھی طرف ہو رہی تھی, کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اسکولوں میں, مڈل اسکول سے نیچے, شاید ہائی اسکول میں بھی, آپ ان کو سوشل ایموشنل لرننگ پڑھائیں, سکھائیں, اور یہ اس کے لیے کچھ کریں تاکہ بچوں کے اندر انٹیلیجنس کے اوپر کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے تو ہم نے کچھ ریسرچ کی ہے. ہاں, لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اسکول لیول پہ واقعی اس پہ وہ آپ نہیں, اور آپ کا تو وہ بہت سی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹ نہیں کرتے, بھی پیرنٹ کیسے کرے گا. آپ کی آلموسٹ مور دین 50% پاپولیشن رہتی ہے رورل ایریاز میں, ایگریرین اکانومی ہے, رورل سیٹنگ ہے. وہ جو خاتون ہے وہ گھر چلائے, وہ بیلوں کے لیے گھاس کاٹے, وہ بچے 21st سینچری کے 21st سینچری کے جو گیجٹس ہیں وہ ان بچوں کے ہاتھ میں, جو آپ ذکر کر رہی تھیں, اب وہ کیسے ان کو وہ کیسے مینیج کرے, ہے نا. تو میرا خیال ہم سب کو چاہیے کہ وہ بلیم نہ کریں پیرنٹس کو, یہ کام اسکولوں میں ہوتا ہے.
ہم نے دیکھا, آپ نے کہا آپ باہر رہے ہیں کنٹری سے, وہاں پر دا بیسٹ آف دا بیسٹ آر دا اسکول ٹیچرس. بالکل ٹھیک ہے. نذیر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا, تو بریک کے بعد آ کے ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین موجود رہیے گا, تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی مس گلسانہ, نذیر صاحب نے ایک بات چھیڑ دی SEL کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اکانومی کی بات کی. تو اکانومی پہ پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں, انالیسس میں کرتا ہوں لاسٹ 25 ایئرس کا خاص طور پہ, تو 2007 میں ہماری فارن ریمیٹنسز $1 بلین تھیں, اور اب وہ 30 کراس کر گئیں. اور کس وجہ سے کراس کر گئیں کہ پہلے ہماری لیبر باہر جاتی تھی. لاسٹ 25 ایئرس میں ہماری پڑھی لکھی یوتھ باہر گئی, اور اس کا امپیکٹ آیا. اس کے ساتھ ساتھ نالج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا موبائل کمپیوٹر یوزیج کا, اس کا بھی وہاں جا کے انہوں نے اس پہ بھی جابس کی. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم اگر اسکل, صرف IT کی اسکل اگر صحیح طرح دے کے ان کو آپ باہر بھیجیں, تو ہم ایزیلی ود ان 2-3 ایئرس $100 بلین کراس کر سکتے ہیں. آپ کیونکہ یوتھ کو ڈیل کرتی ہیں, تو ایک تو ان کی بھی جو بات ہے سوشل ایموشنل لرننگ کی, اور دوسرا یہ کون سی اسکول لیول پہ اسکلز دینی چاہیے. ہم یونیورسٹی میں جا کے یہ بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے اسکول لیول پہ یہ اسکلز اسٹارٹ کرنی چاہیے. اعجاز, نذیر صاحب نے بالکل ٹھیک ایڈریس کیا ہے, اور یہی واویلا آج کل میں مچا رہی ہوں کہ 2 چیزوں کو پکڑ لیں پلیز. ایک تو بچوں کے IT اسکلز کو اگر آپ فوکس میں لے آتے ہیں, زیادہ لے آئیے, اور اس کے لیے مطلب ایک ریسنٹلی میں کراچی میں ایک اسکول کو وزٹ کر کے آئی جو مجھے لگا کہ بہت اچھا AI بیسڈ اسکول ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان کا پہلا AI بیسڈ اسکول ہے کرنگی کے اندر, ریحان اسکول کرنگی کیمپس. جی ریحان اللہ والا کا. اور میں نے پرسنلی وزٹ کیا. میں 5 دن کراچی میں رہی, ایسا نہیں کہ میں 1 گھنٹے کے لیے بس گئی اور پھر وہاں واپس آ گئی. اینڈ آئی واز وزٹنگ دا اسکول فار کنٹینیوس لائک کوائٹ سم لانگ آورز, اینڈ آئی ریمینڈ دیئر ایوری سنگل ڈے آؤٹ آف دوز 5 days. میرا زیادہ وقت بچوں کے ساتھ اور ان کی کلاس رومز کے اندر اور ان کی ایکٹیویٹیز کے اندر گزر رہا تھا. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے اس وقت فارنرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے جب آپ انٹریکشن بڑھائیں گے فارنرز کے ساتھ, تو تبھی آپ کے رستے باہر کی طرف 10-11 سال کے بچے انٹرویوز کر رہے ہیں فارنرز کے, اور وہیں سے ان کے جو ڈورز ہیں وہ اوپن ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کا پرسیپشن درست کرنے میں وہ بچے بہت کمال کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرسیپشن کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جب آپ باہر بھیجنے لگتے ہیں, تو آج سے جو 20-25 سال پہلے کی آپ بات کر رہے تھے, یو ور ایبسلیوٹلی رائٹ, اس وقت تک پاکستان کا پرسیپشن اتنا ڈیمیجڈ نہیں تھا. اب آ کے ٹیررزم کی وجہ سے بہت زیادہ, میں نے LCCI کے ساتھ ریسنٹلی کوئی 4-5 مہینے ہوئے ہیں, میں نے ان کے میٹنگز اٹینڈ کرنا شروع کیا, اور فورن ڈیلیگیٹس کے ساتھ ہم میٹنگز کر رہے ہیں, B2B بزنس ٹو بزنس والی. اور دیکھنا یہ, اب دیکھیں کہ جو ضرورت صرف اسکولس کے اندر نہیں ہے, اب جب وہ میٹنگز کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ, تو میں نے دیکھا کہ جتنے آلریڈی اسٹیبلشڈ بزنس مین تھے ان کو بٹھایا گیا, اور میں وہاں پہ ایز اے اسپیکٹیٹر گئی ہوئی تھی, ایز این ایجوکیشنسٹ گئی ہوئی تھی. اور میں نے ان کے ایک ڈیلیگیٹ سے بات کی, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پاکستان کا یوتھ بیٹھا ہونا چاہیے تھا, تاکہ آپ کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہوتی اور ہم ان بچوں کو یہ پتا لگتا کہ وہ اگر باہر کی طرف آتے ہیں تو what is the convenience available for them, what are the ways, what are the policies available from them, from the British government. اور جیسے ٹرکی کی 23 یونیورسٹیز آئیں, اور وہ بھی ایک بہت اچھی کانفرنس نشاط ہوٹل کے بیچ میں پارک آف معرف اسکول کالجز والوں نے کی, وہ ہم نے اٹینڈ کی, اور ان کو ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ان کا وزٹ کروایا کہ کس طرح سے رستے کھولے جائیں کہ پاکستان میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان سے یوتھ کو باہر کی طرف نکالنا بہت اچھا ایک میجرمنٹ ہے جو لیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اپنے اسکولس کے اندر پہلے تو AI بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کو لاگو کرنا پڑے گا. آپ کو کیمبرج سے, اور آپ کو یہ جو میٹریکولیشن کا سسٹم ہے, اس سے آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے اس کو باہر نکلنا پڑے گا, کیونکہ اب آپ کے لیے GED اویلیبل ہے. GED is hardly a 5 and 6 months diploma and degree, which is applicable and acceptable not all over Pakistan but all over the world. آپ کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہ اس وقت GED کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو چھوٹی ایج سے آپ نے پوچھا کہ کہاں سے ہمیں یہ سوشل ایموشنل
اسکلس اور آئی ٹی اسکلس دونوں کے اوپر جو اے آئی بیسڈ اسکلس ہیں ان کے اوپر جو کرنا ہے. اعجاز ہم نے بالکل ریسنٹلی ہم نے ایک کانفرنس کنڈکٹ کی تھی جس میں میں نے تمام اسکول کے ہیڈز کو اکٹھا کیا اور سپیریئر یونیورسٹی والوں نے ہمیں پلیٹ فارم اپنا پرووائڈ کیا جہاں ہم نے انٹرپرینورل اسکلس کے اوپر ہیڈز کو کچھ اس طرح کے آئیڈیاز ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیے. میں نے کہ جو میں نے ان کو بولا کہ نیکسٹ میرے ایجوکیٹرز جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ ایچ آر کے لوگوں کی بہت میٹ اپس ہو رہی ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ مجھے دکھائی دیا. تو میں نے کہا ایجوکیٹرز کیوں نہیں ہمارے اس طرح کے میٹ اپس منتھلی میٹ اپس کرتے, کیونکہ جب آپ ایک اسکول کے لوگ دوسرے اسکول یا کالجز کے لوگ آپس میں بیٹھیں گے تبھی پتہ لگے گا کہ گیپ کہاں ہے اور کس طرح سے. تو وہاں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 7 ایئرز سے سٹارٹ کر کے ہم یہ انٹرپرینورل اسکلز جو ہیں یہ بچوں کے اندر اب ہم ٹیچ کرنا شروع کریں گے, جس میں میں نے ان سے باقاعدہ پرومس لیا کہ آپ کے اسکولز کے بیچ میں پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہوں گی, آپ کے بچے انٹرویو کریں گے, پھر کچھ اور جیسے ہم نے ان کو بولا کہ آپ فری لانسنگ جو ہے وہ بچوں کو کریں, پھر ہم نے ٹیڈ ٹاکس کی جو آئیڈیا, اور یہ سارے آئیڈیاز ہم نے ریحان اسکول کورنگی کیمپس سے اٹھائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جو میں پرسنلی وزٹ کر کے آئی تھی. اور میں نے ان سے کہا کہ نیکسٹ میٹ اپ میں ہم صرف اس ہیڈ کو اب انوائٹ کریں گے جو اس پرومس کے ساتھ یہاں سے اٹھے گی, اور نیکسٹ ٹائم ہمیں فالو اپ ہم کرے رکھیں گے کہ جو ہمیں یہ آ کے پریکٹیکل ایویڈنسز ہمیں دے گی کہ ہاں جی ان کے اسکولس کے بیچ میں اس میں سے کسی ایک اسٹیپ کے اوپر. آئی نو اٹ از ویری چیلنجنگ کہ ہم ٹوٹل اس ایجوکیشن سسٹم کو اس وقت پلٹا کے رکھ دیں, ایسا نہیں, کیونکہ ابھی تو آپ کی پیرنٹ باڈی, آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہی ریڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے اسکول کے جو اونرز ہیں, مینجمنٹس ہیں, وہ ریڈی نہیں ہیں, اور بچہ ریڈی ہے. بچوں سے تو میں ڈیلی بات کر رہی ہوں, وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہم ان کمروں سے 22x22 کے دڑبے سے ہمیں باہر نکالیں. تو دے وانٹ این ایگزٹ, اور اگر یہ ایگزٹ ہم اس وقت پہلے بچوں کو یہاں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ان کو GED کروا کے اگر ہم باہر کی طرف نکالتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور ابھی جیسے جب جو برٹش ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, باقی سب لوگ ان سے بزنس کی بات کر رہے تھے, اکانومی کی بات کر رہے تھے, میری فیلڈ تھی ایجوکیشن. میں ان کے ایک ایک ڈیلیگیٹ کو باقاعدہ میں نے پکڑ کے میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا جو یوتھ جو اس وقت میرے کیمپسز کے اندر بیٹھا ہوا ہے میں ان کو آپ تک کیسے پہنچا سکتی ہوں, آپ مجھے وہ والے ڈورز بتائیں, اوپن کریں میرے لیے. تو پھر وہ تقریباً سب لوگ مجھ سے اس وقت لنکڈ ان کے اوپر مطلب کنیکٹ ہوئے, اور اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ LCC کے آئی کے تھرو, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ آفیشلس کے بغیر تو بہرحال آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ امیگریشن پالیسیز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیزائن ہوں گی, وہ کوئی انڈیویجول نہیں, جی وہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. پھر وہاں جا کے ان کے جو اور چیلنجز ہیں جیسے ریزیڈینشیل چیلنجز ہیں, پھر ان کے ایکسپینسز کا مطلب ہے, یا انٹرنشپس بھی اگر بچے کرتے ہیں وہاں تو وہاں جاتے ہیں ان کو کچھ کام, ہر بچے کا پیرنٹ تو افورڈنگ نہیں ہے, بالکل ہر بچے کے لیے تو وہ نہیں, تو آپ کو یہاں سے اس کو ایکوپ کر کے بھیجنا ہے کہ وہاں اس کے جاتے کو ساتھ وہ کام کرے, وہ ارننگ شروع کرے, اور اس کے جب تک یہ انٹرپرینورل اسکلز نہیں اس کے آپ پالش کریں گے یہاں پہ, اور وہ ایٹ دی ایج آف 7 یہاں سے اسٹارٹ ہو جانا چاہیے اسکولز کے اندر. تو قاسم قصوری نے لاسٹ ایئر اسٹارٹ اپس کے اوپر کچھ لانچ کیا تھا پروگرام, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہے. بہت ایکچولی اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہوا ہے. ابھی کل ہی قاسم قصوری نے ہمارے ساتھ بیکن ہاؤس آل اوور پاکستان بیکن ہاؤس کے جتنی بھی فیکلٹی تھی ان کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال میٹنگ کی ہے. کل اس وقت ہم وہاں ٹاؤن ہال کے بیچ میں موجود تھے اور قاسم قصوری ایڈریس کر رہے تھے, اور کچھ بہت ایکچولی 5 نومبر 2024 کو اٹ از بیکن ہاؤس ایٹ 50 سال پورے ہو جائیں گے بیکن ہاؤس کو. تو اس اینیورسری کو لے کے جو بیکن ہاؤس کی مینجمنٹ ہے وہ کافی زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے, اور جو کل انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ مطلب بات کی جس کے اوپر انہوں نے ڈائیورسٹی انکلوژن کی بات کی, پھر انہوں نے کچھ اور اس طرح کی مطلب چیزیں تھیں جن کو کیا, اور اسٹارٹ اپ پروگرامز کے اوپر اسپیشلی وہ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اور آپ کو پتہ ہے یہ اتنا بڑا سسٹم ہے. ایونٹ میں میں گیا تھا, جی جی بالکل, نہیں اور بچوں کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی, اسپیشلی ایک بچہ تھا 13 سال کا, جی 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 بہت ہی اچھی پریزنٹیشن دی. اور اعجاز جس کیمپس کے اندر ڈیفینس رنگ روڈ کیمپس کے اندر اس وقت میں پلانٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, ہمارے وہاں پہ ایڈیکسل پیئرسن جو کیمبرج نہیں ہے, یہ ٹوٹل AI بیسڈ, یعنی یہاں آپ کا بچہ اسمارٹ بورڈز لیپ ٹاپس کے اوپر کام کر رہا ہے. پچھلے سال سے ہم نے اس پروگرام کو پائلٹ پروگرام کے طور پہ لانچ کیا, اور اس سال بھی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں.
اور ابھی 2 weeks ago ہم نے ایک اوپن ہاؤس پیرنٹس کا کنڈکٹ کیا جس کے بیچ میں ہم نے حد الوسع یہ کوشش کی کہ ہمارا پیرنٹ کسی طرح سے کنونس ہو جائے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے. اوپن ہاؤس کے ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں تو موسٹلی پیرنٹس کے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی, وہ مارننگ آورز انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور سیٹرڈے کو رکھیں تو وہ میرا خیال ہے زیادہ اپروپریٹ ہو. میں نے یہ سجیشن فلوٹ کیا ہے. ایکچولی میں نے اوپن ہاؤس کنڈکٹ کیا تھا, نہ صرف بیکن ہاؤس کا, پارک ٹف معرف اسکول کے پیرنٹس کے ساتھ میرا ایک سیشن کنڈکٹ ہوا تھا, اور وہاں پہ بھی ہم نے فیملی بانڈنگ اور انٹرپرینوریل اسکلس کے اوپر بات کی تھی. تو ان کو بھی میں یہ سجیشن دے کے آئی تھی کہ نیکسٹ ٹائم اب جب بھی میرا کوئی اس طرح کا سیشن رکھے پیرنٹس کے ساتھ تو میک شیور اٹس اے سیٹرڈے, بیکاز فادرز اور مدرز کے لیے مطلب وہ ریلیکسڈ اس میں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ٹرن اوور پیرنٹس کا فرائیڈے کی وجہ سے وہ کچھ بہت اچھا مجھے مطلب وہ مجھے لگا کہ آپ دفعہ نہیں جا سکے. نہیں, ہمارا ٹرن اوور واز ریئلی گڈ, ہمارا ٹرن اوور واز ریئلی گڈ. ہمارا پورا ہال بھرا ہوا تھا, اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ پیرنٹس نے انیشیٹو لیا. اور پچھلے سال تو بالکل نہیں لے رہے تھے پیرنٹس, بالکل بھی نہیں. آپ سوچیں کہ آؤٹ آف اس وقت ہمارا پری او لیولس کا جب ہم نے یہ اوپن ہاؤس کنڈکٹ کیا تو ہماری اس وقت ہمارے پاس پری او لیولس کے بیچ میں نیئرلی 100 بچوں کے پیرنٹس تھے جن کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی. اونلی 22 کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ 22 بچوں کے لیے یہ آپٹ کیا انہوں نے, اور ابھی اس دفعہ ماشاءاللہ ڈبل ہو گیا ہے نمبر. تو اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اسکول نے بہت اچھا ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور ہم نے وہاں پہ صرف فیکلٹی کو نہیں بتایا تھا, کیونکہ فیکلٹی نے تو آپ کو میک اپ چیزیں بتانی ہیں, کیونکہ فیکلٹی بھی سیدھی سی بات ہے ایڈمنسٹریشن کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, اور اپنے ایکسپیرینسز کو پھر وہ نہیں ہم کر رہے ہوتے. ہم نے وہاں پہ جو پینل ٹاک کنڈکٹ کی تھی وہ اسٹوڈنٹ سے کروائی جنہوں نے 1 سال یہ اس پروگرام کا وہ حصہ تھے, اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ کیا اچھا رہا کیا برا رہا. اور ظاہری بات ہے بچاز ویری ایکسائٹیڈ, سپر ایکسائٹیڈ, کیونکہ ان کے ہاتھ میں وہ ٹیکنالوجی تھی جو ابھی نذیر صاحب نے بات کی. ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ, بیکاز اف آئی فیل دیٹ مائی ایجوکیشن از نیئرلی, پہلے میں کووڈ سے پہلے میں کہتی ہوتی تھی 100 years بیک, اب کووڈ کے بعد جو ایک کمال چینج آ گیا ہے, جو میک شفٹ ہوا ہے, اس کے بعد اب میں کہتی ہوں کہ تقریباً کوئی 70 سال ابھی بھی ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم نذیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی نذیر صاحب, آپ نے ایریاز بہت اچھے ہائی لائٹ کی, ایس سی ایل کی بھی بات آپ نے کی, اکنامکس کی بھی بات کی, اور خاص طور پہ بارڈر ایریاز کی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں کی بھی یوتھ کو اگر ہم نے ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم سے باہر لانا ہے تو میرا خیال ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم ایکوپڈ کر سکیں, ان کو دیں اور اس پہ ان کو جو ہے نا فردر کام کرنے دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں, ایشوز کو جب تک آپ اس کی فاؤنڈیشن کو نہیں سمجھتے یا اپریشیٹ کرتے, پھر ایک میک شفٹ ارینجمنٹ تو ہو سکتی ہے. اس کانٹیکس میں تو میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, وہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے. ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, آیا کہ ہم انکلیوز ڈیولپ کریں ایکسیلنس کے, وچ از اے پرائیویٹ سیکٹر. یونیورسٹی تو شاید اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اسکول سرٹنلی بہتر ہے, یا آپ اس کو گلوبل لیول پہ, میں نے پاکستان لیول پہ ایز اے نیشن آپ اس کو لے کے چلیں. ایک یہ پالیسی ایشو ہے, ایڈریس ہونا چاہیے. اس کے ایڈریس نہ ہونے سے ایک جو انیکوالٹی ہے, چاہے وہ دولت میں ہے, چاہے وہ علم میں ہے, اور چاہے وہ کسی اور کانٹیکس میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے, پر دیٹ از سیپریٹ سبجیکٹ, بٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے انیکوالٹی کا بھی. وہ شروع ہوتا ہے ایجوکیشن سے, یہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ ممکن شاید اب نہیں رہا کہ اکراس دا بورڈ اسٹیٹ اس لیول کی ایجوکیشن دے پائے, چونکہ پرائیویٹ اسکول سسٹم نے اب اپنے روٹس لے لیے ہیں, اور شاید آپ ان کو لیڈ لے لیے, نہیں روٹس لے لیے ہیں, لیڈ نہیں لے لی, چھوڑے بڑے روٹس لے لیے ہیں. اٹس ایکسپلائٹیشن, بٹ اینی وے دس دیئر فیکٹ ہے, مان لیتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں
بارڈر ریجن کی اس کو لارجر کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں دے آر انڈر گورنڈ ایریاز ہیں یا ان گورنڈ ایریاز ہیں. یہ گلوبل لیول پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ وہ ریجنز اور ایریاز یا ایون سوسائٹیز جو انڈر گورنڈ ہیں یا ان گورنڈ ہے. پورا افغانستان از ان گورنڈ. Why it went through what it went through? Because it was extremely under-governed region. اس کے peculiar outcomes ہوتی ہیں اس کی. یہ ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر, خاص کر رینڈ کارپوریشن نے اس پہ بڑا کام کیا ہے سیکورٹی اینگل سے. تو ایک پوائنٹ میں کرتا ہوں. دوسری پوائنٹ, یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے نا, یہ کانفلکٹ ریزولوشن کا ٹول بھی ہے. آپ اس کو جیسے بھی اپلائی کر لیں. سوسائٹی میں ڈویژن ہے, آپ نے اجزا دیکھ لیا. اب اسی کو اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیں, وہ جو دوسرا سائڈ ہے جو جن کا تھاٹ نہیں, ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہے. یہ ایک ورلڈ ویو ہے, پورا ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہے. آپ ان کے ورلڈ ویو پہ کام کر لیں. آپ ان کا ورلڈ ویو کو, میں نہیں کہتا ہوں چینج کر لیں, بٹ آپ اس پہ کام کریں. آپ کا یہ جو کانفلکٹ ہے بٹوین دس اینڈ دیٹ, وہ کانفلکٹ تھا. یہ جو اچھرا میں ہوا وہ مینیفیسٹیشن تھی, سمپٹم تھا کسی کانفلکٹ کا جو سوسائٹی کے اندر ہے. اب وہ ریزالو ہو جائے گا. اسی طرح آپ بارڈر پہ آپ جو بات کر رہے ہیں, ان یوتھ کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں جن کا میم ذکر کر رہی تھی. یہ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کی جو آؤٹ پٹ ہے ان کے ساتھ. جب آپ یہ کر لیں گے تو ورلڈ ویو بھی کلوزر آ جائیں گے. کانفلکٹ سوسائٹی کے اندر چاہے وہ ہڈن ہے چاہے وہ نہیں ہڈن. اب یہاں پر ایک کانسیپٹ نہیں ہے, ایک فینومینا ہے. جو ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے جو فالوورز ہیں وہ ایک قسم کی تھاٹ پروسیس ہے ان کا. لیٹس ناٹ نیم دا نیم. ایک خاص قسم کا تھاٹ پروسیس ہے اور شاید باقیوں کا اس سے ڈفرنٹ ہے. یہ بھی کانفلکٹ ہے. تو آپ ایسے کریں کہ یہ جو بارڈر ریجن ہے اس کے لیے سب کو تو آپ نہیں کر سکتے. اسکول سسٹم کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. وہ استاد کہاں سے لائیں گے اپ گریڈ کرنے کے لیے؟ یہ پنجاب یونیورسٹی میں, آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں ایوب خان نے ایک اسکول ہے یا انسٹیٹیوٹ اناگوریٹ کیا تھا, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ریسرچ. کین یو امیجن اس وقت ایوب خان کی وہاں تختی لگی ہوئی ہے. 68 کی بات ہے وہ, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت جو بھی پروگرام تھا, اور وہ یونیورسٹی شاید شکاگو یونیورسٹی نے کیا ہوا ہے یا کسی ایک یونیورسٹی نے کیا ہوا ہے. انہوں نے آگے یہ بلڈنگ بنائی, ایک فاؤنڈیشن لے کی پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے, اسٹارٹنگ ود واٹ, ٹیچر پروڈکشن. ٹھیک ہے جی, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام پہ میں نے لیٹس کال اٹ ٹیچر پروڈکشن. ٹھیک ہے جی. اب لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے یہی باتیں کی تھی, ویئر از دی ایکڈیمک لیڈرشپ. ہاؤ مینی, میں ایک خاص اسکول سسٹم کو نہیں اس میں رکھتا ہوں, حالانکہ اگر ان کو بھی آپ ایک راؤنڈ ٹیبل کریں, یو کین آسک 101 کوسچنس, ہے نا. آپ ان کو بھی کریٹک کر سکتے ہو, لیکن ہم اس کو ادھر نہیں جاتے, ادھر لاتے ہیں. تو آپ پہلے وہ تو کریں نا. آپ اسکول چلانے ہیں تو وہ اسکول چلانے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ بھی تو کریٹ کریں, لیڈر چاہیے. اور پھر وہ جو, لیٹ می یوز دا ورڈ پنجابی کا, وہ جو ماڑے اسکول ہیں, کچھ زبانوں میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جو صحیح میننگ کنوے کرتے ہیں. وہ جو ماڑے اسکول ہیں, وہ جو ماڑے لوگ ہیں, ان کو بیسٹ ٹیچر دیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل شروع اس پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ بچے اسکول سے باہر ہیں. اب ہم نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے, میں تو
टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक रट लगी हुई है, उनको स्कूल भेजो, उनको स्कूल भेजो, उनको स्कूल, ओ भाई किस स्कूल भेजो? आपके पास डॉक्टर साहब एक अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट इन 21st सेंचुरी 2024। अब उनको वहाँ डालो जहाँ पर अगले 100 साल उनकी रेलेवेंस होनी है। एग्जैक्टली। The world is planning. आपने फिर एंड पे एक ऐसे टॉपिक छेड़ दी है। The world is planning for. हमें 1 घंटा चाहिए। The world is planning for 100-year. बिल्कुल। Employment. मैं रिटायर हुए मुझे 10 साल हो गए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका हुआ है, एंड पे सिर्फ मैं अब एक ही बात करूँगा और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कि हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है और इस यूथ का हम इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।